بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ بدقته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال. صلى الله عليه وسلم. علی حمزہ کے مرحومین کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ. سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 36. اللہ اپنے اس کلام میں ان اینٹوں، پتھروں، دروازوں اور کھڑکیوں کی قسم کھا رہا ہے جن میں اہل بیت رہتے ہیں. اللہ ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے جن در و دیوار کے اندر اہل بیت رہتے ہیں. اگر اہل بیت سے کوئی اینٹ بھی منسوب ہو جائے تو وہ معظم ہو جائے. اگر نبی کے گھرانے سے کوئی جانور بھی منسوب ہو جائے تو وہ صاحب قسمت ہو جاتا ہے. میرے مولا علی فرماتے نبی اگر کسی جانور پر بھی بیٹھ جاتے تھے لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار. اگر سرکار سے کوئی جانور بھی منسوب ہو جائے تو وہ بھی صاحب عزت ہو جاتا ہے. بعض لوگ بدگمانی کا شکار ہیں کہ ہم کسی کو برا کہتے ہیں. ہم تو اتنے قدردان ہیں کہ اگر گھوڑا بھی وفادار ہو اس کی بھی تعظیم کرنا مذہب کا حصہ بنا دیتے ہیں. لہذا مجموعی طور پر ہم سب سنی شیعہ اس بات کے معترف اور مقر ہیں کہ جو کچھ ہے اس کائنات میں وہ بطفیل محمد اور آل محمد. مجھے میرے عزیزوں نے بلایا اور کھانے کا بھی انتظام تھا تو
ہمارے ساتھ اور بھی کچھ دوست ہمراہ تھے، تو کسی نے کہا جی اصلی تو ایک ہے، باقی تو پھیلی ہے۔ تو میں نے کہا جی یہاں یہ جملہ نہیں بنے گا، کائنات کے لیے بنے گا، اصلی 14 ہے، باقی جو کچھ ہے وہ تو پھیلی ہے۔ تو ہم جن کے تصدق میں اور جن کی برکت سے ہیں، ہم اگر ہیں تو ان کی وجہ سے، اگر ہمارا وجود ہے تو ان کی وجہ سے۔ تو بس بات اور گفتگو ابھی میں ترجمہ کر رہا ہوں آیت کا، کہ یہ ہے کہ ان سے جتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے قسمت بڑی ہوتی چلی جائے گی۔ بھائی صحابیات تشریف فرما تھی، امہات المومنین بیٹھی ہوئی تھی، کہ ایک مرتبہ ایک صحابیہ نے حضرت عائشہ کو آواز دے کر کہا، یا عائشہ آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی، اور جناب زہرا کی طرف دیکھ کر کہا، یا زہرا آپ جنت میں علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ سوال اچھا ہے، مگر حضرت عائشہ نے اسے جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا، اور جناب زہرا کی طرف دیکھ کر فرمایا، لیتنی کنت شعرۃ راسک، کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی۔ اس لیے کہ جو نبی سے قریب تر ہوگا، جو اللہ سے، اللہ کے نبی سے قریب تر ہوگا، اس کی عزت بھی زیادہ ہے، اس کا مقام بھی بلند ہے۔ بات اصحاب کی اور اہل بیت کی تو اتنی بلند ہے کہ جس کے باب میں میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے ہاتھ ادا کرنا، لیکن یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کا عنوان ہی کچھ اور ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، حکم الہی، اذن اللہ سے مراد حکم الہی، حکم الہی یہ ہے کہ ان گھروں کی تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور صبح شام اس کی تسبیح ہوتی ہے۔ اصحاب تشریف فرما تھے، ایک صحابی محترم کی آواز آئی، یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کی تعمیر اور تعظیم کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا، بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں جنہیں بنانے کا اللہ حکم دے رہا ہے، جن کی تعظیم کا اللہ اس آیت کے اندر حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ بات یہاں مکمل ہو گئی تھی، اصحاب نے سوال کیا، نبی نے جواب دے دیا۔ جس بزرگ کی جو خدمت ہو وہ یاد رکھنی چاہیے۔ برابر سے حضرت ابوبکر کی آواز آئی، ھذا المکان منہا، علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ سرکار نے بساختہ فرمایا، نعم من افضلھا، یہ گھر ان گھروں سے افضل ہے۔ گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے، تو علی و بطول انبیاء سے افضل کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب میں کہتا ہوں، جب ہم کہتے ہیں کہ مولا علی ہمارے نبی کے بعد، سرکار دو جہاں کے بعد آخری نبی، سرکار کے بعد مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہے، تو بعض لوگوں کو یہ حلق سے بات اترتی نہیں ہے، تو ان کے لیے جملہ کہتا جا رہا ہوں کہ مولا کے بعد میں تو اتنا حساس عنوان ہے کہ ہمیں بہت کچھ اہتمام کے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ علی ہے، توجہ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، علی مولا کے علاوہ علی جیسا کوئی نہیں ہے۔ علی ایک ہی علی ہے جسے اللہ اپنا نفس قرار دے اور جسے رسول اللہ اپنا نفس قرار دے۔ دنیا میں کون ہے جو علی کے برابر آ کے بیٹھا؟ نہیں ہے کوئی دنیا میں۔ تمام کا احترام باقی رہے۔ سنو میرے بچوں، خاص طور پر شیعہ برادری کے بچوں سے کہہ رہا ہوں، اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، مگر بنی امیہ کی تعظیم ہم نہیں کریں گے۔ طے کریں کہ مقدسات کیا ہے۔ خبردار، کسی طرح کی توہین جائز نہیں ہے۔ سنی ہمارے بھائی نہیں، ہماری جان ہے، کسی طرح کی کوئی توہین جائز نہیں ہے، مگر ہم فتح کا قصہ ممبر سے پڑھیں گے، ہم مولا علی کی ولایت کا بیان ممبر سے دیں گے، ہم مولا علی کی افضلیت کی بات کریں گے، اور یہ ہم سے مراد شیعہ نہیں، ہر اہل دل، ہر بیدار دماغ، ہر زندہ ضمیر، ہر اہل مطالعہ، ہر آزاد منش
खबरदार, न पैसे की बुनियाद पर कोई रोक चलेगा, न मारने और कत्ल गारत गरी से कोई काम चलेगा। पाकिस्तान में वैसे भी हमारा कोई दुश्मन नहीं है, मैं किसी को अपना दुश्मन मानने को तैयार नहीं हूं। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारी दुश्मनी के लिए काबिलियत चाहिए जो उनमें नहीं थी। जंगे सिफ़ीन में एक शख्स मौला अली के सामने आया, मौला की बरहना तलवार को देखकर कपड़े उतारने लगा। मौला ने मुंह मोड़कर फरमाया, ये इस काबिल नहीं है जिस पर अली तलवार चलाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। और जहां तक बात पाकिस्तान की अक्सरियत की है और इस खित्ते की अक्सरियत की है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर और हमें इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस खित्ते में हम सब सुन्नी शिया अहले बैत की अजमत के मोतरिफ हैं। हिंदुस्तान में यौम हुसैन हो रहा था, ख्वाजा निज़ामुद्दीन सानी दिल्ली में जो मज़ार है हज़रत गरीब नवाज का, जी उनके मज़ार के सज्जादा नशीन खिताब करने आए। मजमा शियों का था, खतीब अहले सुन्नत थे। तो खिताब करते हुए कहने लगे, सुनो मैं सुन्नी हूँ मगर तफजीली सुन्नी हूँ। और तफजीली सुन्नी उसे कहते हैं जो बादस नबी अली की फजीलत का कायल है। तो एक मरतबा आवाज आई कि ख्वाजा साहब बात समझाइए। कहने लगे तरतीबें दो तरह की हैं, एक तरतीब खिलाफत है, एक तरतीब फजीलत है। अली तरतीब खिलाफत में चौथे हैं मगर तरतीब फजीलत में पहले हैं। फिर एक और साहब खड़े हुए कहने लगे, ख्वाजा साहब बात समझ में नहीं आ रही, जो तरतीब फजीलत में पहला हो उसे तरतीब पहला होना चाहिए। तो उलझ के कहने लगे 1,23,999 के बाद आने वाला पहला समझ में आता है? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये एक अकीदा है, एक नजरिया है और इस अकीदा और नजरिए पर दलील होनी चाहिए, बात होनी चाहिए और तसल्ली से समझना चाहिए, इसमें गौर करना चाहिए। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तमाम तर कमालात का मजमुआ ये घराना है और अल्लाह ने हमें इस घराने का मोहताज बनाया है। जो लोग आपसे कहते हुए नजर आए कि हमें अल्लाह काफी है और हमें डायरेक्ट अल्लाह से बात करना चाहिए, उन्हें पहला जुमला तो आप ये कहा करें कि अपना चेहरा आईने में जाके देखो। तुम्हारी हैसियत है कि तुम डायरेक्ट अल्लाह से बात करो? तुम्हारी हैसियत है? अल्लाह ने निजाम करार दिया है। आप आता है मेरे पास वक्त तंग हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक अरसे बाद आपकी में हाजिरी है तो कुछ देर कुछ बातों की तरफ तवज्जो हो जाए। हम सब पैदाइशी तौर पर 5 नकाइस लेकर आए हैं, 5 नक्स लेकर दुनिया में आए हैं। ऐब की बात नहीं कर रहा, नक्स। ऐब और है, बोलिए नक्स और है। अल्लाह ने हमारी आंखें बुद्धि में नहीं लगाई, ये ऐब हो जाता है। अल्लाह ने हमारे 5 पैर नहीं बनाए हैं, 3 पैर नहीं बनाए हैं, ये ऐब हो जाता है। अल्लाह ने हमें 5 नक्स देकर भेजा है। नकाइस नक्स की जमा, नक्स की जिद है फजल, जिसकी जमा है फजाइल। अल्लाह ने हमें नकाइस देकर भेजा है, फजाइल देकर नहीं भेजा। वो नकाइस क्या है जो अल्लाह ने हमें दिए हैं और हम वहां से लेकर आए हैं नकाइस। सबसे पहला नक्स जिहालत। हम अल्लाह के यहां से जब आए तो जाहिल लगा, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। तो मां के शिकम से इस हालत में दुनिया में आए कि तुम शय के बारे में नहीं जानते। हम अल्लाह के यहां से नक्स से जिहालत लेकर आए। हम पैदाइशी तौर पर आलिम नहीं, कोई पैदाइशी तौर पर डॉक्टर पैदा नहीं हुआ, कोई इंजीनियर पैदा नहीं हुआ, कोई आलिम मुफ्ती मुज्तहिद पैदा नहीं हुआ। दूसरा नक्स जो हम अल्लाह के यहां से लेकर आए हैं वो है बुज़दिली। हम पैदाइशी तौर पर बुज़दिल हैं। जी मुमकिन है कोई ऐसा आदमी कैसी बात कर रहे हैं, तो जैसे आज हमारा बच्चा है, कल हम ऐसे ही थे। जरा इसके सामने ऊंची आवाज में बात करके तो देख लीजिए, इसके सिरहाने कोई धमाका पटाखा फूट जाए तो देखिए कैसे रोता है। कमजोर दिल है, बुज़दिल है। घूर के देखिए बच्चे को रो पड़ेगा।
ذرا سی بات ہو جائے گی رو پڑے گا. یہ دھکا دیتا ہے، دھکا کھانے والا بھی روتا ہے، دھکا دینے والا بھی روتا ہے. یہ بچے کو دھکا دے کے خود بھی رو رہا ہوتا ہے. بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ تم نے تو دھکا دیا. تو بتائے گا اپنے عمل سے اور اپنے زبان حال سے بتائے گا کہ میرا دل بہت کمزور ہے، میں کسی کو روتا ہوا دیکھ نہیں سکتا. ماں باپ کا اگر اختلاف اور اماں کچھ غیر ضروری انداز سے جلدی رو پڑے تو بچے اماں کے ساتھ رو رہے ہوتے ہیں. یہ بزدل ہے، کمزور دل. پیدائشی طور پر ہم بزدل پیدا ہوئے ہیں، یہ ایک بہت بڑا نقص ہے. پیدائشی طور پر ہم کنجوس پیدا ہوئے ہیں. یقین آئے تو اپنے ہی پوتے کو، اپنے ہی بچے کو ٹافی دے کر واپس مانگ کے دکھائیے. آپ اسے ٹافی دے کر کہیے مجھے دے دو، مجھے دے دو، یہ نہیں دے گا. اس کے مزاج میں کنجوسی ہے، یہ پیدائشی طور پر کنجوس ہے. ہم پیدائشی طور پہ چوتھا نقص لے کر آئے، بے غیرتی. کھینچ کر اس لیے بولا ہے تاکہ آپ کو برا نہ لگ جائے. ہم بے غیرت پیدا ہو گئے، غیرت لے کر نہیں آئے. پڑوس کی بچی نے کہا خالہ آپ کا بچہ بڑا پیارا ہے، اسے کھلانے لے جاؤں اپنے گھر. اماں نے نہال سے کپڑے بنائے، پہنائے اور بدلے اور پڑوس کی بچی کو دے دیا. 2 گھنٹے بعد اماں کو یاد آیا کہ ان کا بچہ پڑوس میں گیا تھا، دودھ پیتا بچہ، خوبصورت سا چھوٹا سا بچہ. جب ڈھونڈ بچی تو 8ویں گھر سے نکلا. یہ جس کی گود میں جو چاہے اسے اپنی گود میں لے لے تو غیرت مند تھا. کل کو کہیں گے میں نے اسے گود میں کھلایا تھا، وہ کہے گا جی میں نے اسے گود میں اٹھایا تھا. جو چاہے گود میں اٹھا لے، جہاں چاہے گود میں اٹھا لے، جہاں چاہے لے جائے. تو یہ غیرت مند کہاں ہے؟ اگر خفا نہ ہو تو ایک جملہ کہہ دو، اگر فرد کسی اور کی گود میں پلے تو وہ بے غیرت، اور اگر پورا ملک کسی اور کی گود میں پلے تو وہ غیرت مند کیسے ہے؟ ہم پیدائشی طور پر غیرت لے کر نہیں آئے. ہم پیدائشی طور پر 5واں نقص جو لے کر آئے ہیں وہ ہے بے عزتی. عزت لے کر نہیں آئے. تسلی کی جاتی ہے تو نہیں ہے، عزت لے کر نہیں آئے. اماں نے جیسا ڈالا ایسے پڑے رہے. کچھ پہنا دیا تو مہربانی، ایسے ہی چھوڑ دیا تو بھی مہربانی. اور ایسے عزت دار ہیں کہ اگر گورنر لگ جائیں، جی ڈائریکٹر لگ جائیں، وزیر بن جائیں، تو کچھ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ہم سے کیا بات کرے گا، ہم نے اس کا بچپن دیکھا. عزت ایسی تھی، جیسے پڑے ایسے ہی پڑے رہ گئے، جیسے ڈال دیے گئے ایسے ہی پڑے رہ گئے. توجہ کر لیں، عزت لے کر نہیں آئے. بھائی میں نے بہت دیر لگا دی ایک جملے کے لیے. ہم جہالت لے کر آئے ہیں، ہم سخاوت لے کر نہیں آئے، ہم شجاعت لے کر نہیں آئے، کنجوس پیدا ہوئے، بزدل پیدا ہوئے. ہم غیرت لے کر نہیں آئے، ہم عزت لے کر نہیں آئے. تبھی تو اللہ نے ہمیں اس دروازے پر بٹھایا ہے. یہ ہستیاں 5 کمالات لے کر آئیں، یہ علم وہاں سے لے کر آئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہمیں اس گھرانے کا محتاج بنایا. اس دروازے پر آ جاؤ. یہ وہ لوگ ہیں جو گود میں آئے تو کہیں تورات سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں، یا ابھی گود میں ہوتے ہیں تو قرآن سناتے ہیں. یہ ایسے عالم بن کر آتے ہیں. میرے مولا حسن سے کیا جانے کیا کہا محمد حنفیہ نے امام حسین کے لیے کہ امام حسن نے امام حسین کے فضائل پڑھے. بھائی بھائی کے فضائل پڑھ رہا ہے، سبت اکبر سبت اصغر کے فضائل پڑھ رہا ہے، بڑا بیٹا چھوٹے بیٹے کے فضائل پڑھ رہا ہے، حسین چھوٹے حسین کے فضائل پڑھ رہا ہے. فرمایا اِنَّا فِي الْحُسَيْنِ قَدْ عَالَمُنَا عِلْمًا. اے محمد حنفیہ خبردار، ایسے نہ سوچو. اِنَّا فِي الْحُسَيْنِ قَدْ عَالَمُنَا عِلْمًا. میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. وَأَسْقَلُنَا رَحِمًا وَأَسْقَلُنَا حِلْمًا. اور ہم سب سے زیادہ بردبار ہے، تحمل مزاج ہے، اور ہم سب سے زیادہ رؤوف اور مہربان ہیں. وَأَقْرَبُنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ رَحِمًا. اور ہم سب سے زیادہ نبی کی قربت رکھتا ہے. اس کے بعد پھر تو جملے سنے جو میرے مضمون میں فرماتے کانا یقرؤ الوحی قبل ان ینطق.
حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا. کانا یقرأ الوحی قبل ان ينطق، حسین نے قرآن کو منطوق ہونے سے پہلے پڑھ لیا. کانا فقیحا قبل ان یخلق، حسین دنیا میں آنے سے پہلے فقیہ تھے. دو چار نے بے شک کہا ہے اس کا مطلب حلق سے اتارنا پڑے گی. ہاں میں خطیب کا عوامی ہوں نا، جن کے حلق سے نہیں اتر رہا میں ان کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں. یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے تو فقیہ ہے؟ یہ کیسے ہو جائے گا کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تو قرآن پڑھ لیا؟ بھائی یہی تو باتیں شیعوں کی جو سمجھ میں نہیں آتی. یہ نئی نئی باتیں کہاں سے لے آتے ہیں؟ اچھا نئی باتیں لے آئے تو کہتے ہیں کہ نئی بات کہاں سے لے آئے، ہم نے تو آج تک سنا نہیں. اور اگر پرانی بات پڑھے تو کہیں پرانی ورزش پڑھ لی. کوئی نئی بات لے کر آئے تو ہم نے نہیں سنا تھا، یہ کہاں سے لے آئے. بات آپ کی اپنی نہیں کر رہا ہوں، بات حسین کی ہو رہی ہے. بات میں آپ کی اور اپنی نہیں کر رہا، بات علی کی ہو رہی ہے. امام علی وجود نہیں ہے. اگر کسی کا اس عنوان میں فہم کچھ کمزور ہو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہم تو ایک مدت سے جہاد ہی یہ کر رہے ہیں کہ ہم کچی پکی سے کلاس کو اونچا کرنا چاہتے ہیں. بات سوچی ہو گئی. اور میں ان بچوں سے کہوں گا کہ اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کو ضرور لایا کرو، اپنے برابر میں اپنے بھائیوں کو ضرور لا کر بٹھایا کرو، تاکہ مشرب کا احساس ہو. جس گھڑے سے آپ پانی پیتے ہیں نا اس گھڑے سے کسی اور کو پلائیں تاکہ ذائقے کا معلوم ہو کہ یہ ذائقہ اس دروازے کا کیسا ہے. بحث یہ ہے کہ یہ معمولی گھرانہ نہیں ہے. 3 سال کا سن ہے امام حسن کا. علم کی بات ہو رہی ہے. گود میں بیٹھے سرکار کی. ایک آرابی گوہ پکڑ کر لایا. یہ گوہ کھاتے تھے. یہ کیا ہے؟ میرے مولا نبی نے فرمایا تیرے ہاتھ میں جو جانور ہے یہ میرا کلمہ پڑھے گا، اور یہ جو میرا بیٹا حسن میری گود میں بیٹھا ہے یہ تیرے سارے سوالوں کے جواب دے گا. یہی میری نبوت میں دلیل ہے. تو اس گوہ کو دیکھ کر کہنے لگا یہ کیسے کلمہ پڑھے گا، یہ کیا بولے گی؟ مردہ جانور. سرکار کی آواز آئی یا عذاب، جب کہتے ہیں عربی میں گوہ کو، یا عذاب من انت وما انا، بول تو کون ہے اور میں کون ہوں. جیسے ہی نبی نے یا کہا، نبی مردے کو یا کہے تو وہ زندہ ہو جائے. تو اس کی ایک مرتبہ منڈیاں ہلنا شروع ہوئی، اس کی گردن تھوڑی سی ہلنا شروع ہوئی، پھڑکنے لگی، زندہ ہو گئی. اور زندہ ہو کر اپنی گردن سیدھی کر کے کہا انت رسول رب العالمین، آپ عالمین کے رب کے رسول ہیں. اور فرمایا اب میرے بیٹے حسن سے سوال کرو. نے کہا میں بچے سے سوال کروں گا. تب امام حسن کا جملہ دیکھیں. آج بہت آسان ہو گیا ہے، عربی کا کوئی ایک جملہ اگر سن کے چلے جائیے، سرچ کی کر لیجیے، سارے حوالے نکل آئیں گے. جب آپ حوالے نکل آئیں گے بہت آسانی سے. میرے مولا حسن سے جب اس نے کہا نا کہ میں مولا دولے کے کہا کہ میں اس بچے سے بات کروں گا، تو امام حسن نے فرمایا سل فقیہا ولا صبیہ، تو پوچھ ایک فقیہ سے، بچے سے بات نہیں کر رہا. تو کل رات تو فلاں قبیلے میں تھا، اتنے لوگوں نے بیٹھ کر یہ طے کیا کہ میرے نانا کو آگے شرمندہ کریں. تو نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں کام کروں گا. تو وہاں سے چلا اور رات میں فلاں جگہ پر تیرا قیام ہوا تو تجھے ایک عورت نے ٹوکا کہ خبردار انہیں جا کر تنگ نہ کرنا، ذلیل ہو جاؤ گے. مگر تو میرے نانا کو تنگ کرنے کے لیے یہاں پہنچا. اب میرے مولا حسن کا جملہ سنیں. مولا حسن فرماتے ہیں اندی بحر العلم، میرے پاس علم کا سمندر ہے. الذی لا تقسمہ التوالی، جسے ڈولوں سے خالی نہیں کیا جا سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علم. میری خوش قسمتی ہے کہ مجلس میں ایک بڑی تعداد جوانوں کی بیٹھی ہے، اور جوان اسے کہتے ہیں جو ہر میدان میں جوان. خبردار فارغ رہنے والا آئمہ اہل بیت کو پسند نہیں. جو جوان کچھ نہ کرتا ہو وہ میرے معصوم امام کو اچھا نہیں لگتا.
گزر رہے ایک جوان سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا مولا کچھ نہیں کرتا۔ فرمایا ہمیں وہ جوان اچھا نہیں لگتا جو کچھ نہ کرتا۔ تعلیم حاصل کرو، ہنر سیکھو، فارغ رہنے والا ائمہ اہل بیت کو پسند نہیں ہے۔ کیا دن آئیں گے کہ جب ہر جوان مجلس میں ڈائری اور قلم لے کر آئے گا اور ہر خطیب کی 1 گھنٹے کی گفتگو میں 5 باتیں تو کام کی ہوں گی، تاریخ ڈالے، مقام ڈالے، وقت ڈالے اور نیچے 5 باتیں لکھ لے، اور پھر یہ ڈائری بنتی چلی جائے، اور پھر جب کبھی کھول کر دیکھے تو 50 مجلسوں سے اسے جو 5 نقطے ملے ہیں تو اس نے سینکڑوں علمی باتیں جمع کر لی۔ یہ حسینی مدرسہ ہے۔ حسینی مدرسے کی کلاس رنگ ہی کچھ اور ہے۔ دنیا کی یونیورسٹیز میں ایسی کلاس لگتی نہیں ہے جیسی حسینی مدرسے میں لگتی ہے۔ یہاں یہ چھوٹا سا بچہ بھی بیٹھا ہے اور بزرگ بھی بیٹھے ہیں، یہاں ڈاکٹر بھی بیٹھا ہے اور انجینئر بھی بیٹھا ہے، یہاں فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے اور ککڑی بیچنے والا بھی بیٹھا ہے، یہاں چوک پر جوتیاں بنانے والا موچی بھی بیٹھا ہے اور یہاں چمڑے کی فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے۔ اور جس فیکٹری کا مالک بیٹھا تھا اس فیکٹری کے 400 نوکروں میں سے ایک نوکر مجلس میں کودتا پھاندتا آگے بیٹھا اور بیٹھتے بیٹھتے اپنے مالک کو بے خیالی میں لات بھی مار دی۔ یہ مالک مڑ کر دیکھتا ہے تو اسی کا نوکر ہے۔ ذہن میں خیال آیا کہ یہ میرے آگے بیٹھ گیا اور میری بے ادبی کر رہا ہے، تو فوراً حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے، یہ میرے دروازے پر آیا ہے، میرا طالب ہے، یہ میرا فقیر ہے۔ ذات کی نفی جتنی فرش اعضا پر ہوتی ہے اتنی کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ دنیا کے تعلیمی اداروں میں تعلیم تو دی جاتی ہے مگر تربیت کا فقدان ہے، مگر حسینی نظام تعلیم کے اندر تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی ہے۔ بہت دیر اس موضوع پر بات ہو سکتی ہے مگر میں صرف ایک جملہ کہہ کے منزل تبدیل کروں گا۔ تربیت کا حالت، تربیت کی کیفیت دیکھیے۔ ہم سب اس وقت مجلس میں جوتیاں اتار کر بیٹھے ہیں، ذرا گردن ہلائیے، جوتیاں پہن کے تو نہیں بیٹھتے نا مجلس میں۔ ہم جب مجلس میں آتے ہیں تو جوتیاں اتار کر آتے ہیں۔ علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں۔ امام بارگاہ میں ہم اپنی دنیا لے کر نہیں آتے، اپنی ذات کی نفی، اپنی شخصیت کا انکار، میں کچھ بھی ہوں گا لیکن یہاں فقیر ہوں۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں من کانا بادلاً فینا، جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ میرے ساتھ کربلا چلے۔ اور جو اپنی ذات کا اسیر ہے، جو اپنی شخصیت کا اسیر ہے، جو اپنی انانیت کا اسیر ہے، جو خود پسندی کا شکار ہے، جو اپنے آپ کو خود کچھ سمجھتا ہے، وہ میرے ساتھ مجھ حسین کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ حسین کے ساتھ چلنے کے لیے ذات کی نفی۔ میرے بچوں اور جوانوں، خبردار، اس مجلس میں بیٹھ کر اپنی اینک کو تبدیل کرنا ہے، وہ دیکھنا ہے جو حسین دکھانا چاہتے ہیں۔ سرخ شیشوں کی اگر اینک لگا لیں تو شلجم کے جو بندر نظر آئے گا، تو اینک بدلنی ہے تاکہ وہ نظر آئے جو حقیقت ہے، اور اینک حسینی ہونی چاہیے۔ حسینی اینک کیا دکھاتی ہے؟ 2 جملے سن لیجیے۔ کچھ لوگ ہیں جو مہنگے کپڑوں میں لوگوں کو دیکھ کر ان کا سلام اور ادب کرتے ہیں، اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں لوگوں کو دیکھ کر ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ حسین یہ اینک بدلنا چاہتے ہیں۔ خبردار، مہنگے کپڑوں میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی معتبر ہو، کیا معلوم کہ جو مہنگی گاڑی سے اترا ہے وہ علاقے کا یزید ہو، اور کیا معلوم جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں وہ اللہ کا ولی ہو۔ لہذا پیمانہ یہ نہیں ہے، کسوٹی یہ نہیں ہے، کسوٹی اور پیمانہ کچھ اور ہے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ دور سے لوگوں نے دیکھ کر کچھ تبصرے شروع کر دیے، دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں اور سانپ سے ڈر رہے ہیں۔
अब मैंने सोचा इनके चढ़ाने में आऊँ या अकलमंदी का सबूत हो। बहुत सारे लोग चढ़ाकर गायब भी हो जाते हैं। तो अभी खड़ा मैं सोच रहा था कि ये छोटा सा बच्चा मेरे बराबर में आके खड़ा हुआ और कहने लगा मौलाना ये सांप प्लास्टिक का है। जैसे मुझे मालूम हुआ सांप प्लास्टिक का है, मैंने उस पर पैर रखा, उसे कुचलता वो चला गया। मालूम ये हुआ जब हकायक रोशन हो जाते हैं तो इक़दामात भी तब्दील हो जाते हैं। सारी दुनिया जिस यजीद से डर रही थी, हुसैन उसकी हकीकत को जानते थे। खबरदार, इस बुनियाद पर फैसले नहीं होंगे। इस बुनियाद पर फैसले नहीं होंगे कि कोई पैसे वाला है तो बड़ा आदमी है, कोई साइकिल पर आया है तो छोटा आदमी है। ये तफरीक इस मजलिस का नतीजा नहीं है, जगह ही कुछ और है। इल्म और मारिफत, इल्म और तरबियत इस मजलिस अज़ा का अजीम नतीजा है। कुछ देर के लिए मेरे सुन्नी अजीज, मेरी जान, मेरे भाई, कुछ देर के लिए मुझे माफ करें। सबसे अच्छी तस्वीर मुसलमानों में हुसैन के अज़ादारों की है। पूरी दुनिया में जाकर आप सर्वे कर लीजिए, सबसे अच्छी तस्वीर इमाम हुसैन की अज़ादारी करने वालों की है। मैं खुद एक एयरपोर्ट पर उतना इसी हुलिये में रहता हूं, आपको नौकर हूं। ये जो कपड़े पहने बैठा हूं ये मुतकब्बिरों के कपड़े नहीं है, नौकरों के कपड़े हैं। ये अहले बैत के मकतब के नौकरों के कपड़े हैं। तो मैं खड़ा था, मेरे मेजबान मुझे लेने आ रहे थे, तो कुछ अंग्रेज सामने से गुजरे, मुझे देखकर कहने लगे ये क्या पहना हुआ है आपने? मैंने कहा ये मुस्लिम स्कॉलर्स का लिबास है। तो एक खातून थी, कहने लगी कि मुस्लिम स्कॉलर्स का, आप मुस्लिम स्कॉलर है तो इतना तो बताइए कि प्रॉफिट मोहम्मद के घर वालों को मानते हैं या दोस्तों को? मैंने कहा जी प्रॉफिट मोहम्मद के दोस्तों का एहतराम करते हैं मगर इताअत घर वालों की करते हैं। तो आप यकीन जानिए बेसाख्ता आपस में कहने लगे हाँ प्रॉफिट मोहम्मद के घर वालों के जो मानने वाले हैं ना वो अच्छे मुसलमान हैं। कहीं जाके फटते नहीं है, कहीं जाके गला काटते नहीं है, किसी को जाके तकलीफ नहीं पहुंचाते। सबसे ज्यादा कुरान कौम वो है जो रोती है। बोलने दीजिए छुपते हुए जुमले के साथ रोना बिदअत है, वो तो मालूम होगा कि जब मरेंगे कि क्या बिदअत है। बोलने दीजिए छुपते हुए जुमले जो हमारे पास लोग बात करते हैं, बोलने देते हैं। जी हजरत उमर ने अगर रोने से रोका तो इमाम रज़ा ने रोने का हुक्म दिया। वो ज़ाहिर है पैरवी कर रहे हैं हजरत उमर की, वो कह रहे हैं कि रोना बिदअत है। मैं इमाम जाफर सादिक के हुक्म पर अमल कर रहा हूँ, क्योंकि हजरत इमाम जाफर सादिक ने हुक्म दिया है कि जो हुसैन के गम में रोए उसके लिए जन्नत वाजिब है। तो ठीक है, अमल करने का सलवात पढ़े तो मोहम्मद वाले। लाइट का भी कुछ मसला है, ये अगर आप बंद कर देंगे ना तो थोड़ा सा आप मुझे लगता है कि कोई पावर का और वोल्टेज का इशू है। एक सलवात और नबी की ज़ात पे पढ़ेंगे। आप इससे अच्छी सलवात पढ़ सकते हैं। जो कर रहे हैं आप थोड़ी सी बात आगे बढ़े। इस घराने को अल्लाह ने पैदाइशी तौर पर आलिम बनाया। ये दुनिया में आए हैं तो इल्म लेकर आए। इस घराने को अल्लाह ने पैदाइशी तौर पर शुजा बनाया, जो अली गहवारे में अजदहे को चीर डाले। अल्लाहु अकबर। भाई थके हैं तो मैं और बात कर लूं, मेरा दिल कर रहा है कि शुजाअत अहले बैत पर एक मिसाल और है। काबे की छत पर खड़े होकर मौला अब्बास खुतबा दे रहे हैं। मौला हुसैन ने फरमाया भाई इन्हें बताओ कि हम मक्का छोड़कर क्यों जा रहे हैं। मौला अब्बास खाना काबा की छत पे जाके खड़े हो गए जी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काबे की छत पे ऐसा लग रहा था जैसे मोमिन की छत पे आला छत पे खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं।
اچھا وہاں جا کے سوچا کہ اپنا رخ کہاں کریں؟ جیسے حضرت بلال نے فتح مکہ کے موقع پر جب سرکار نے فرمایا کعبے کی چھت پہ جا کے اذان کہو، تو وہاں جا کے خیال آیا کہ مدینے میں تو مکے کی طرف رخ کر کے اذان کہتا تھا، اب خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوتے کہاں رخ کرو؟ تو وہیں سے آواز دی، یا رسول اللہ اپنا رخ کہاں کروں اذان کہنے کے لیے؟ سرکار نے فرمایا میری طرف کرو۔ ایسے ہی مولا عباس کو یاد آیا، فوراً امام حسین کی طرف رخ کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب خطبے میں تو 36 جملے ہیں، میرا مطلب بھی پورا خطبہ سنانا نہیں ہے، تو اس خطبے میں جو اس وقت میرے مضمون کا جملہ ہے نا، شجاعت اور بہادری والا جملہ، یہ پیدائشی طور پر بچپنے میں شجاع ہوتے ہیں، اس کی مثال دینے جا رہا ہوں۔ مولا عباس نے خطبہ کہاں سے شروع کیا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ ادب قربان ہو حضرت عباس پر، تہذیب قربان ہے حضرت عباس پر۔ بھائی آپ کے بھی تو بابا ہیں، بڑی لائق تھوڑی گردن ہلے گی تو کوئی بات ہوگی۔ بھائی مولا آپ کے بھی تو مولا علی بابا ہے نا، یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا میرے بابا علی کی وجہ سے، یعنی ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ ادب احترام قربان۔ عباس پیغام دے رہے ہیں، حسین بیٹھے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے کہوں کہ میرے بابا؟ مولا عباس مولا حسین کا احترام کر رہے ہیں۔ اس میں آگے چل کے ارشاد فرماتے ہیں الذی کانا بالامس بیتا، توجہ ہے، جو کل تک اینٹوں کا گھر تھا سارا قبلتن ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے قبلہ بنا ہے۔ یہ آواز ہے اس خطبے کا۔ اس میں آگے چل کے حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اتخافون بالموت، بھائی میرا مطلب کا جملہ، یہ جملہ ظاہراً 18 اور 19واں جملہ ہے۔ اتخافون بالموت، تم ہمیں مرنے سے ڈراتے ہو، تم ہمیں مرنے سے ڈراتے ہو۔ اللہ اکبر۔ کیفا کانا یلعبو بالموت فی الطفولیہ کیفا فی الرجولیہ۔ مولا عباس کا جملہ، جو گھرانہ بچپن میں موت کی کلائی توڑتا ہو وہ جوانی میں کیا ہوگا؟ لہذا شجاعت یہ وہاں سے لے کر آتا ہے، یہ وہ حسن ہے انسان کی زندگی کا جسے شجاعت کہا جاتا ہے، وہ ملے گا اہل بیت کے دروازے سے۔ اور تیسرا کمال وہ ہے سخاوت، یہ دینے کا جذبہ وہاں سے لے کر آتے ہیں۔ امت سے اللہ نے کچھ مانگا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہ نیکوکار شمار ہی نہیں ہو سکتا جو اس میں سے کچھ نہ دے دے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو کیا مانگا ہے اللہ نے امت سے؟ کچھ۔ 5واں حصہ خمس۔ مولانا وہ مولوی حضرات خمس کھا جاتے ہیں اس لیے میں دیتا نہیں، تو تم جو نہ دے کے کھائے گا، مولوی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے نہیں چلے گی۔ خمس اللہ نے قرآن میں واجب قرار دیا، معصومین نے حدیث میں واجب قرار دیا۔ یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ مولانا حضرات کا اعتبار نہیں ہے۔ خدا آپ اپنا خمس نکالیں، اپنے علاقے کی مسجدوں، امام بارگاہوں اور مدرسوں کا کی تعمیرات کروائیں۔ 3 لوگوں کو تو یا علی مدد کہنا ہی نہیں چاہیے، 3 لوگوں کو یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے۔ ایک بزدل کو، بزدل اور علی والا، ڈرپوک اور علی والا۔ دوسرا کنجوس کو، 2200 ایکڑ کے زمیندار ہیں، کالا ادھرا ہوا ہے۔ ایک فیکٹری کے مالک ہے، ان کا بیٹا پانچ پھٹا ہوا ہے، بٹن ٹوٹا ہوا ہے، جو اپنے اوپر پیسے نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا، وہ مسجد میں کیا لگائے گا؟ کنجوس کا کام علی کا نہیں۔ تیسرا کمزور انسان جسے علی علی نہیں پکارنا چاہیے وہ ہے تنگ نظر، وہ پنجابی، وہ پٹھان، وہ سندھی، وہ پنجابی، وہ پھر سادات میں وہ کاظمی، وہ گیلانی، وہ شیرازی۔ اتنی تقسیمیں، اتنی تقسیمیں۔
وہ سنیوں کی مسجد، وہ بریلویوں کی مسجد، وہ حنفیوں کی مسجد، وہ شیعوں کی مسجد، اللہ کی کون سی ہے؟ وہ امام بارگاہ پنجابیوں کا، وہ امام بارگاہ بلوچوں کا، وہ امام بارگاہ مہاجروں کا، امام حسین کا کون سا ہے؟ مسجدوں میں اللہ نہیں مل رہا، امام بارگاہوں میں حسین نہیں مل رہا۔ تنگ نظریہ، گھٹن، چھوٹی سوچ، یہ علی والوں کا کام نہیں۔ علی والے ایسے نہیں ہوتے۔ علی والے تو وہ ہیں شہر میں گزرے تو لوگ پہچان جائے علی والا جا رہا ہے، ہماری چال بتائے، ہمارا حلیہ بتائے، ہمارا طریقہ کار بتائے، پکار کر بولے وجود کے کون ہے یہ وہ گھرانہ ہے جو پیدائشی فقیر ہے، جب آتے ہیں تو سخاوت لے کر آتے ہیں۔ الذین ينفقون بالسراء والضراء، دارائی میں بھی عطا کرنے والے اور ناداری میں بھی دینے والے۔ ایک بچہ کہتا ہے کہ مولانا پیسے ہوں گے تو دوں گا، میں نے کہا نہیں، دینے والے ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا۔ اپنے اندر سخاوت کو لے کر آؤ تاکہ اللہ تمہیں واسطہ فیض بنا دے، تمہارے ذریعے سے پھر وہ تقسیم کروائے۔ پیدائشی طور پر سخی، پیدائشی طور پر غیرت لے کر آئے، یہ کسی اور کی گود میں نہیں پلتے۔ مجھے غرض نہیں ہے کہ حضرت حلیمہ سے دودھ پیا یا نہیں پیا، مجھے تو اس سے غرض ہے کہ یہ کسی غیر کی گود میں پلتے نہیں۔ انہیں گود چاہیے تو ابو طالب کی چاہیے، انہیں گود چاہیے تو عصمت والی چاہیے۔ جب قرآن نے قاعدہ دے دیا کہ مومنین پر کافروں کو تسلط حاصل نہیں ہے، تو مومن پر تو کافر حکومت کر نہیں سکتا، اور نبی مکرم کسی کافر گود میں پل گئے۔ ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈنے والوں ذرا ہوش کے ناخن لو، کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے، بغیر ابو طالب کے مفہوم کلمہ ہی کچھ نہیں۔ یہ پیدائشی طور پر غیرت مند، یہ آمد ہوئی ہے تو عزت لے کر آئے، عزت لے کر آئے، ان جیسا کوئی صاحب عزت نہیں۔ عزیزو، عزت کی تعریف سن لیجئے اور میرا مطلب ایک منزل تک پہنچ جائے۔ علم کی بھی تعریف ہے، غیرت کی بھی تعریف ہے، شجاعت کی بھی تعریف ہے، عزت کی بھی تعریف ہے، جی سخاوت کی بھی تعریف ہے، آپ کی بھی تعریف ہے، میری بھی تعریف ہے، اس مائک کی بھی تعریف ہے، اس ممبر کی بھی تعریف ہے، اور تعریف کی بھی تعریف ہے۔ علم منطق میں تعریف کی بھی تعریف ہے، ہر چیز کی ایک تعریف ہے۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کی تعریف اور عزت کی تعریف سن لیجئے، دو چیزوں کی تعریف سن لیجئے۔ علم کی تعریف کہتے ہیں اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے جزو ذہن قرار پانا، یہ ہے علم۔ میں نے مس کر کے کسی چیز کو دیکھا، اب ساری زندگی جب بھی میں اسے مس کروں گا اندر سے آواز آئے گی کہ کیا چیز ہے۔ میں نے کچھ سونگا، 10 سال کے بعد بھی وہی چیز سنوں گا تو اندر سے آواز آئے گی کہ کیا چیز ہے۔ میں نے کچھ سنا اور وہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا، 10 سال کے بعد بھی جب میں اسے سنوں گا تو اندر سے آواز آئے گی کہ یہ کون ہے۔ ایسا ہی ہے۔ میں نے کیچو کا پہاڑ دیکھا، اب جب بھی کوئی کیچو کہے گا تو میرے ذہن کے اندر جو علم ہے کیچو کے پہاڑ کا، وہ اندر سے ریکال ہوگا، اندر سے آواز آئے گی کہ کیچو کا پہاڑ کیا ہے۔ حواس خمسہ کے ذریعے اشیاء خارجی کو جزو ذہن قرار دینا، اسے علم کہا جاتا ہے۔ ہم 5 ذریعوں سے علم کو جمع کرتے ہیں۔ یہ جو ذہن میں علم بیٹھ گیا ہے، اسے باہر کیسے نکالتے ہیں؟ 2 طریقے ہیں، رائج 2 طریقے، ایک خطاب اور ایک تحریر۔ یا ہم کتاب کی شکل میں اپنا علم کا اظہار کرتے ہیں، یا ہم خطاب کر کے اپنے علم کا اظہار کرتے ہیں۔ مگر میرے عزیزوں، خطاب کے بارے میں تو نبی نے فرما دیا، کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو زبان کے علاوہ دعوت دو، بغیر بولے بلاؤ۔ نبی فرمائے زبان سے نہیں بلاؤ، اور کیا فرما رہے ہیں کہ بغیر زبان کے بات کرو۔ اور نبی نے تو کبھی کوئی کتاب ہی نہیں لکھی، حضرت آدم نے کوئی کتاب نہیں لکھی، حضرت ابراہیم نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ میں
اگر 4 سال مدرسے میں پڑھوں تو ایک کتاب لکھ کے جاؤں، نہ لکھوں تو قوم مذمت کرے کہ مولوی صاحب کتاب چھوڑ کر نہیں گئے۔ کسی نبی نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی، کسی امام نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی، مولا علی نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی۔ نہج البلاغہ مولا علی کی کتاب نہیں ہے۔ جملہ دے رہا ہوں، علامہ نقل صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے۔ نقل صاحب فرماتے ہیں نہج البلاغہ علم علی کا نام نہیں ہے، کشکول سید رضی کا نام۔ مولا علی کے دروازے پر کشکول لے کے کھڑے تھے، جو بھیک میں مل گیا اس کا نام نہج البلاغہ رکھ دیا۔ علم علی نہیں ہے نہج البلاغہ۔ ہزاروں ایسی کتابیں بنے تب بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ علم علی اس میں آ گیا۔ میرے مولا علی نے حسین جملہ کہہ دیا، سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ وہ نہیں کہہ رہے کہ میں مر جاؤں، وہ پوچھو اس سے پہلے۔ جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا۔ کیوں نہیں لکھا حضرت آدم نے کتاب کو؟ کیوں نہیں لکھا حضرت ابراہیم نے کتاب کیوں نہیں لکھی؟ جواب دے رہا ہوں میں اپنے بچوں کو، اہل بیت نے کتاب اس لیے نہیں لکھی کہ یہ اپنے علم کا اظہار کاغذوں پر نہیں کرتے، پیکروں پر کرتے۔ ہاں نبی نے کتاب لکھی ہے، نبی کی کتاب کو ابو ذر غفاری کہتے ہیں، سلمان فارسی کہتے ہیں۔ مولا علی نے کتاب لکھی ہے، مولا علی کی کتاب کو مالک اشتر کہتے ہیں۔ حسین نے تو 72 کتابیں لکھی۔ یہ کربلا کے شہید سب حسین کی کتابوں کے نام، یہ اپنے علم کا اظہار پیکروں پر کرتے ہیں، وجود پر کرتے ہیں۔ عزت کی تعریف کیا ہے؟ آپ کیل کو، میخ کو تصور میں لیں۔ میخ، یہ جو کیل ہے نا، یہ 3 جگہوں پر ٹھوکی جاتی ہے، ٹھوکی جا سکتی ہے۔ لکڑی پر، دیوار پر۔ اچھا جب لکڑی پر آپ ٹھوکیں گے تو 2-3 ضربتوں میں ہی اندر چلی جائے گی۔ دیوار پر بہت زور زور سے مارنا پڑتا ہے، بعض اوقات تو کیل ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ دیوار اندر اسے جگہ بنانے نہیں دیتی، یعنی جتنا جلدی لکڑی نے کیل کو اپنے اندر لے لیا اور جتنا دیر سے دیوار اپنے اندر کیل کو لے رہی ہے، اتنی ہی وہ عزت مند زیادہ ہے اور اتنی ہی یہ بے عزت زیادہ ہے۔ مگر یہ کیل ایک اور جگہ پر بھی تو ٹھوکی جا سکتی ہے، وہ ہے پتھر۔ جب پتھر پر آپ کیل کو ٹھوکیں گے نا، پتھر ٹوٹ جائے گا، پکار کے کہے گا میں مر جاؤں گا مگر کسی غیر کو جگہ نہیں بنانے گا۔ یہ کیفیت ہے عزت کی کیفیت۔ اب کربلا کا واقعہ سمجھ میں آتا ہے۔ حسین بیعت نہیں کرے گا، سر دے دے گا مگر ہاتھ نہیں دے گا۔ اسے کہتے ہیں عزت۔ یہ گھرانہ صاحب عزت گھرانہ ہے۔ جب مولا حسین نے فرمایا نا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کیوں نہیں فرمایا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا؟ فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ ہمارے بعض انقلابی دوست، ہمارے قبیلے کے بعض انقلابی دوست کہتے ہیں کہ امام نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ کہا ہے، یعنی ہمیں اس جیسے کی بیعت نہیں کرنی۔ ہم کیا امام حسین جیسے ہیں؟ امام نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتے۔ تو ہم اگر کسی کے آگے جھکنے کے رہے تو ہم یہ کہیں کہ ہم امام نے ہمارے لیے کہا نہیں، امام نے اپنے بابا کے لیے کہا، امام نے اپنے بھائی کے لیے کہا، امام نے پیغام یہ دیا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کوئی تو کھڑے ہو کر کہتا کہ آپ کے بھائی حسن نے بیعت کر لی تھی، مگر کسی نے کھڑے ہو کر نہیں کہا یہ دلیل ہے کہ امام حسن نے بیعت نہیں کی تھی، بلکہ علامہ اقبال کے مطابق تخت و تاج کو ڈاک ماری تھی۔ تا نشینت آتش پیکاروں کی، علامہ اقبال پشت حفاظت پر سرے تاج و نگین۔ امام نے بیعت نہیں کی تھی، تخت و تاج کے ڈاک ماری تھی۔ اسے کہتے ہیں عزت کا مفہوم۔ اور یہ تذکرہ اس لیے دہرایا جا رہا ہے کہ اس کا اثر میری روح پر ہو۔ میرا یہ جوان، میرا یہ بچہ، ہماری قوم کا ایک فرد، علماء ذاکرین جب مجلس میں آئیں اور پڑھیں اور سنیں تو یہاں سے پہلا پیغام تو یہ لے کر جائیں کہ ہمیں وہ خوشبو لینی ہے جو اہل بیت کی خوشبو ہے۔ اور اہل بیت کی ایک خوشبو کو علم کہتے ہیں، ایک خوشبو کو صداقت کہتے ہیں،
ایک خوشبو کو سخاوت کہتے ہیں، شجاعت کہتے ہیں، غیرت کہتے ہیں، عزت کہتے ہیں۔ بس یہ نصاب زندگی ہے اہل بیت کے چلنے والوں کے لیے۔ خبردار میرے بچوں، تم حسینی ہو، لہذا کسی جابر اور ظالم سے دبنا نہیں۔ جب کبھی تم پر کوئی روک ڈال رہا ہو تو اس وقت یا حسین کہہ کے آگے بڑھ جاتا، اس لیے کہ ہم اس کے ماننے اور چاہنے والے ہیں جس نے جان تو دی مگر اصولوں کا سودا نہیں کیا۔ پہنچے ہیں کربلا میں، صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ لاشیں حسین نے بہت اٹھائی، بلکہ میں کہہ دوں کہ حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی کسی اور کو اٹھانے نہیں دیے، مگر عزاداروں 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے، 4 لاشوں پر حسین بہت روئے۔ ایک لاشا جس پہ حسین بہت روئے وہ قاسم کا لاشا، پامال لاشا لائے اپنے بھتیجے کا۔ جب حسین لاشا لے کر خیمہ گاہ کی طرف آتے تھے تو بیویاں بڑھ کر استقبال کرتی تھی، مگر اب جب قاسم کا لاشا لے کر آئے تو کیا دیکھا کہ قاسم کی ماں نظر نہیں آ رہی۔ تو جناب زینب سے پوچھا، بہن بھابی ام فروہ کہاں ہے؟ تو کسی بیوی نے بتایا جب قاسم کے گرنے کی خبر آئی تھی تو ام فروہ خیمے کی پشت پر چلی گئی تھی۔ اب جا کے جناب زینب نے کیا دیکھا، پیشانی سجدے میں ہے اور بیوی ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہے، شکرن شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا، بی بی زینب نے آواز دی، بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئی وہاں جہاں بچے کا پامال لاشا رکھا ہوا تھا، اپنے بچے کا لاشا دیکھ کر فرمایا، بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے، جس کرتے میں میرا بچہ شہید ہوا ہے وہ کرتا مجھے دے دو۔ امام حسین نے نہیں پوچھا، بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی جس کرتے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک چاک کر دیا گیا، جو کرتا تار تار ہو گیا، آپ اس کرتے کا کیا کریں گی؟ مگر ماں کی خواہش تھی، کچھ ہی دیر میں امام حسین نے وہ خون بھرا کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا۔ بی بی کو اپنے خیمے میں لے گئی۔ عزاداروں عصر عاشور خیمے لٹے، یہ قافلہ اسیر ہوا، کوفہ گیا، شام گیا، شام میں اسیر رہا، اسیری سے رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے۔ ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، بی بی ام فروہ نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی، اور یہ قافلہ شام سے کربلا گیا، کربلا سے مدینہ آیا۔ جب مدینہ پہنچی نا، فرمان لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے چلو۔ جب جنت البقیع پہنچی، قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھ گئی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لیتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے چند جملے مصائب کے۔ ایک لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا، دوسرا لاشا سنیں گے عزاداروں، وہ عباس کا لاشا۔ مڑ مڑ کے دیکھتے رہے، بھائی بھائی تمہیں نہر کے حوالے کر دیا، سکینہ چاچا کا انتظار نہ کرو، اب عباس واپس آنے والا نہیں ہے۔ بہت روئے مولا حسین مولا عباس کے لاشے پر۔ تیسرے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا ہے علی اکبر کا لاشا۔ اللہ اکبر، بار بار زمین پر بیٹھتے ہیں، بار بار زمین پر بیٹھ کر، اے علی اکبر تمہارا لاشا حسین سے اٹھتا نہیں۔ عزاداروں برابر سے بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ امام نے مڑ کر دیکھا تو جناب زینب کھڑی تھی۔ فرمایا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائی گی، یہ واحد لاشا ہے جو جناب زینب نے اٹھوایا ہے۔ بہت رو لی عزاداروں۔ چوتھے لاشے کا نام سنیں گے، وہ چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضان بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اس کیفیت میں امام نے اپنے بچے کے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا۔ رونے والوں گرمی بڑی شدید تھی، کربلا کی دھوپ میں تپش بہت تھی، یہ بچہ بہت پھول سا نحیف سا ایک دودھ پیتا بچہ ہے،
امام نے اس کے لاشے پر اپنی ابا کا دامن ڈال دیا. جیسے ہی خیمے کے دروازے کے قریب پہنچے سوچا ماں دیکھے گی تو مر جائے گی. پھر سوچا ماں کو اگر بچہ نہ دیا تو پوچھے گی بچہ کہاں رہ گیا. ابھی اسی کیفیت میں تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا. اب امام نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سکینہ کھڑی ہے. سکینہ بیوی نے دیکھا کہ بھائی کے ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں ہے. اجرکم اللہ. جو کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا نا اس کے ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں ہے. تو وہیں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں, مجھے بھی پانی پلا لائیے. حسین کیا جواب دے کہ کیسا پانی پیا. جیسے ہی بچی کی آواز بلند ہوئی ماں نے خیمے میں آواز سن لی کہ حسین آئے. جناب رباب کس اجرت کے ساتھ میرے خیمہ پڑائی ہوگی. کوئی پوچھے ماں کے دل سے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے ماں کی. جیسے ہی باہر آئی نا امام حسین کو سامنے دیکھا آگے بڑھنے لگی, امام پیچھے ہٹنے لگے. اس کیفیت میں فرمانے لگے رباب بتاؤ میں کون ہوں. اجرکم اللہ. جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں. امام رضا مصلی بچھا کے دعا دیتے رونے والوں. بیوی سے پوچھ رہے ہیں امام حسین اپنی ہی زوجہ سے رباب بتاؤ میں کون ہوں. جناب رباب نے کہا آپ میرے امام ہیں, آپ حجت خدا ہیں, آپ ولی کائنات ہیں. امام نے جب یہ سن لیا ابا کا دامن ہٹا دیا. ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا, ننھے ننھے لبوں پہ لبر لیے, بوسہ دے کر کہا عرب تو اونٹنی کے بچے کو نہر نہیں کرتا. کیا بنیا اب اسلو کا یونہر, کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں. اے میرے والی میرے بچے کو کیا ہوا. رباب تمہارے بچے کے گلے پہ تیر مار دیا. تو آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگی کیا کریں گے آپ. کہ چلو اسے قبر کے حوالے کریں. یہ واحد لاشا ہے جو امام حسین نے دفنایا ہے. غور کیا کبھی آپ نے سب کو لا لا کے تو گنج شہیدہ میں رکھتے رہے, امام سجاد کے لیے چھوڑ دیا کہ امام سجاد سب کو دفنائیں گے, مگر یہ علی اصغر کا لاشا خود کیوں دفنایا. جملہ سنیں گے یہ لاشا اس لیے دفنایا کہ اس لاشے پہ گھوڑے دوڑیں گے تو اس بچے کے بدن کا کیا حال ہوگا. حسین نے علی اصغر کو قبر کے حوالے کر اور گرم ریت اپنے بچے کے لاشے پہ ڈالنا شروع کی. میرا دل کہتا ہے کہ جب چہرے پہ گرم ریت ڈل رہی ہوگی تو آواز بھی ہوگی علی اصغر تیرے بابا نے پانی توڑا پلایا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اے میرے لال کربلا کی گرم ریت مبارک ہو. بچے کو قبر کے حوالے کر دیا. عزادارو جب جناب علی اصغر کی بات کیا کریں نا تو ان کی ماں کو سلام ضرور کیا کریں. اس مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں, دودھ پلانے والے بچوں کی مائیں بھی بیٹھی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں بھی بیٹھی ہیں. جناب رباب کا بڑا جگر تھا بھائی, دو ہی تو کمائیاں تھیں ان کے پاس, ایک علی اصغر تھکے نہیں, ایک علی اصغر اور ایک سکینہ. ایک کو اجلا سا کرتا پہنایا, بال جھنڈوروں میں کنگھی کی, آنکھوں میں سرما ڈالا, چہرے کا بوسہ لیا اور امام حسین کی گود میں دے دیا. میں نے ایک بزرگ سے جملہ سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ گود میں دیتے ہوئے کہنے لگی اے علی اصغر تیری دادی اگر جنت میں پوچھے تیری ماں نے منہ کیوں نہیں کھلایا تو کہہ دینا میری ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں تھا. اجرکم اللہ. ایک کمائی رباب کی علی اصغر اور ایک کمائی سکینہ. ایک کو زندان شام میں چھوڑ دیا, ایک کو حسین کی گود میں دے دیا. عزادارو جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا لانا کتنا مشکل تھا کوئی جناب زینب سے پوچھے. خیمہ جل رہا تھا, امام کو بی بی اندر سے اٹھا کر لائی. جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا, اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا. بی بی کو اٹھا کر لاتے تھے, بی بی پھر چلی جاتی. بی بی کو باہر لاتے تھے, بی بی پھر قبر سکینہ پہ چلی جاتی. اور جناب زینب سے کہنے لگی زینب میرا مدینے میں کون ہے, میرا والی کربلا میں میری بچی اکیلی ہے.
اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جب آپ شام جائیں اور بی بی کی زیارت کریں نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیا لا کے ڈالتی ہے، کھلونے لا کے ڈالتی ہے، اور ایک لوحہ پڑھتی ہے، ہم نے تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا ہم تمہاری قبر پر آتے رہیں گے۔ اجر و کمال اللہ۔ بڑا جگر تھا اس بی بی رباب کا۔ امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ وفاداری کا حق ادا کر دیا، تھکے نہیں، مجھے 2 منزلیں اور لینی ہے۔ ان آوازوں پہ اللہ رحمت نازل فرمائے۔ جتنے بھی حاجت مند بیٹھے ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں، یا اللہ تجھے جناب رباب کا واسطہ، رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، یہ سب فقیر بیٹھے ہیں، ان پہ رحم کر، ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ عزادارو، کیا جگر تھا جناب رباب کا۔ میرے ایک ہندوستان کے ساتھی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ان کے شہر بنارس میں روز عاشور تعزیے کا جلوس نکلتا ہے اور وہ کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے، بنارس کی کربلا میں۔ کہنے لگے جلوس نکلا تو ہم 4-5 دوست اس رستے پہ چلے جس رستے پر جلوس کو جانا تھا تاکہ انتظام دیکھ سکیں، صفائی ستھرائی دیکھ سکیں۔ کہتے ہیں ہم جب گزر رہے تھے تو آگے ایک چوک ہمیں نظر آیا جس چوک پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں۔ جب ہم قریب پہنچے تو عجیب منظر نظر آیا، ہر گود میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ کہنے لگے جب ہم برابر سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو کہنے لگے میں نے اسے کہا ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ مولانا کہنے لگے میں نے اس سے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیت افنا نہ کیا جائے۔ اجر و کمال اللہ۔ گریہ ہو گیا، میرا مطلب مکمل ہو گیا، ثواب حاصل ہو گیا مجلس کا۔ عزاداروں مجھے نہیں پتا، بس آخری بات، مجھے نہیں پتا کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، مگر تاریخ نے لکھا ہے کہ شام غریبہ میں پانی آیا، کھانا آیا، جناب زینب نے کوزہ بھر کے سکینہ کو دیا، سکینہ تم پیاسی ہو پانی پی لو۔ بی بی نے فرمایا پھوپھی اماں آپ مجھ سے زیادہ پیاسی ہیں، آپ پہلے پانی پیئے۔ فرمایا سکینہ پہلے بچے پانی پیتے پھر بڑے پانی پیتے۔ سکینہ نے کوزہ اٹھایا، کربلا کے بیابان میں جانے لگی۔ سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کبھو بھی اماں میرا بھائی پیاسا مارا گیا۔ کیسے سکینہ کو پانی پلایا؟ امام سجاد نے ایک بیوی کو کہتے تھے تو بیوی کی پانی پی تھی۔ بچوں کو پہلے پانی پلایا، بچوں کو پہلے کھانا کھلایا، پھر بڑوں کو بیویوں کو پانی پلایا، کھانا کھلایا۔ ممبر کا ادب ماننے ہے، میں اشارے میں بات کروں گا، اللہ کرے میری بات پہنچ جائے۔ مجلس میں بیویاں بھی بیٹھی ہیں، خواتین بھی سن رہی ہیں، آپ کے گھروں میں بھی دودھ پیتے بچے ہیں، میں اشارے میں بات کروں گا، جناب رباب مجھے معاف کرے گی۔ بیوی کو پانی پلایا، بیوی کو کھانا کھلایا، آدھی رات گزری، جناب رباب اٹھ کر بی بی زینب کے برابر میں بیٹھی، کہا زینب مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت